سر کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لبیک یا حسین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسینیت جیت گئی اور یزیدیت ہار گئی۔ یزیدیت جو چاہتی تھی کہ حسین حسین نہ ہو، یزیدیت جو چاہتی تھی اذانوں سے علی ولی اللہ نکال دیا جائے۔ آپ نے دیکھا علماء نے جو کانفرنس بلائی، جو کہ علماء و ذاکرین کانفرنس کے نام سے تھی، جس میں علماء کو بھی بلایا گیا اور ذاکرین کو بھی بلایا گیا، یعنی اتحاد و اتفاق کی ایک مثال قائم کی گئی اور دنیا کو بتایا گیا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ اور اس اتفاق کے اثرات کیا ہوئے، اس اتحاد کے اثرات کیا ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ مظلوم کربلا کے چہلم کے سلسلے میں یہ جو 19-20 کے جلوس تھے، آپ نے دیکھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، جن کی زبانوں پہ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند تھی، جن کی زبانوں پہ یا حسین کے نعرے بلند تھے، جن کی زبانوں پہ حسینیت زندہ باد کے نعرے تھے۔ دشمن یہی چاہتا تھا کہ حسین ختم ہو جائے، حسینیت ختم ہو جائے، لیکن علماء نے اتنے کمال انداز میں کانفرنس بلائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں جہاں شیعہ کے حقوق کی بات تھی، وہاں دو چیزیں زیادہ زیر بحث تھی کہ علی ولی اللہ اور عزاداری مظلوم کربلا، اور ہر ایک عالم جو ہے اس کا یہی موقف تھا کہ ہم ان دونوں چیزوں سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ علی ولی اللہ ہمارے مذہب کی روح ہے، عزاداری مظلوم کربلا ہمارے مذہب کی بقا ہے، اور یقیناً ہم ان دونوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہماری زبانیں کر سکتی ہیں، ہماری گردنیں کر سکتی ہیں، ہم عزاداری بھی کریں گے اور علی ولی اللہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ جہاں پہ تکفیریوں کو یہ پیغام تھا، اور 19-20 کا جو پیغام تھا جہاں تکفیریوں کا تھا، وہاں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں غالی نصیری لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ پیغام کیا، کیونکہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند نام نہاد علامہ جو ہے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں ہے، یہ عزاداری کے قائل نہیں ہے، یہ عزاداری کو اچھا نہیں سمجھتے، علی ولی اللہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بات ہی علی ولی اللہ کی اور عزاداری کی ہو رہی تھی، اور اس کا اثر کیا ہوا ہے، اور وہ زمانے نے دیکھ لیا کہ کس انداز میں مومنین نے عزاداروں نے مشق کی، اور کس انداز میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، بیوی کو پرسہ دیا، نبی اعظم کو پرسہ دیا۔ تو یہ جو چند نام نہاد علامے ہیں جو کہ علماء کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں وہ بھی ناکام ہو چکی، اور یہ ہم دیکھیں گے تو اگر پوری تاریخ میں نظر کریں تو علماء کا بڑا کردار ہے۔ ہر دور میں فقہ اہل بیت کے لیے، مذہب اہل بیت کے لیے علماء نے کردار ادا کیا۔ کتنی ظالم حکومتیں تھیں، لیکن ہمارے علماء دیواریں چین بن کے سامنے آئے اور فقہ ہم تک پہنچائی، یہ مذہب ہم تک پہنچایا۔ اور ابھی موجودہ دور میں دیکھ لیں، چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے مسائل ہوں، ہزارہ نسل کشی کے مسائل ہوں، یا کراچی میں شیعہ مسنگ پرسن کے مسائل ہوں، یا اور عزاداری کے حوالے سے یا مسائل ہوں، علماء آپ کو فرنٹ فوٹ پہ نظر آئیں گے۔ یعنی جو لوگ کاروباری ہیں، جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ان مواقع پہ نظر نہیں آئیں گے۔ ان کا کام صرف کاروبار سے ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ شیعہ کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ اسکرین پہ وہ ایک پیج بھی چل رہا ہے جو علماء نے لکھ کے گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں شیعہ کے حقوق موجود ہے، جس میں عزاداری کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، جس میں علی ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سکرین پہ چل رہی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان کو عزاداری کا کتنا درد ہے، علی ولی اللہ کا کتنا درد ہے، شیعہ کے حقوق کا کتنا درد ہے، لیکن چند جو حالات جو ہیں وہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جو عوام ہے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ شیعہ کو درد کس کا ہے۔ کون لوگ ہیں کہ جو شیعہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو شیعہ کی جو ہے نا بقا کی بات کرتے ہیں، عزاداری کی بقا کی بات کرتے ہیں، علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کیا گیا یہ عزاداری کے خلاف ہے، یہ علی ولی اللہ کے خلاف ہے۔ جو خلاف ہوتا ہے وہ علی ولی اللہ کی بات نہیں کرتا۔ ہر دور میں علماء نے کردار ادا کیا اس مذہب کے لیے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نام نہاد لوگ ہیں ان کو ان سے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے دوری کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آخری امام کے مجاہد ہیں۔ ہم نے اپنے امام کے لیے تیار ہونا ہے، اور امام کے لیے تب بھی ہم تیار ہو سکتے ہیں کہ جب ہم علماء کو اپنا لیڈر بنائیں۔ اب دیکھ لیں ایران میں
ایران میں اب علماء آگے ہیں تو ایران جو ہے وہ سپر پاور امریکہ کو آنکھیں نکالتا ہے اور ایک بڑی پاور بن کے سامنے آئے. اگر ہم بھی علماء کے پیچھے چلیں تو یقیناً علماء ہمارے لیے بہتری کریں گے. علماء جو ہے ہمارے لیے اور ہمارے حقوق کی بات کریں گے. شیعہ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, عزاداری کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ علماء کی جو قدر نہیں کرتے ہیں اور جس دور میں قدر نہیں ہوگی اس کے بارے میں نبی اعظم کی ایک حدیث ہے جو اس دور پہ پوری اتر رہی ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب میری امت کے لوگ جو ہیں علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے جس طرح بکری ایک بھیڑیے سے دور بھاگتی ہے. اور آپ دیکھیں اس دور میں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ جو چند نام نہاد علامے ہیں انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ علماء سے لوگ دور ہو رہے ہیں. علماء سے کتنے لوگ دور ہو رہے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں فرمایا, نبی نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ لوگ علماء سے دور بھاگے تو 3 عذاب میری امت پہ آئیں گے, 3 مصیبتیں میری امت پہ آئیں گی. اور وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ رزق سے برکت ختم ہو جائے گی. دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. تیسری مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ان پہ ایسا عذاب آئے گا کہ وہ بے ایمان ہو کے مریں گے. یعنی جب مریں گے تو ان سے ایمان نکل ہو چکا ہوگا, یعنی ایمان سے خارج ہوں گے, بے ایمان ہو کے مریں گے. کتنی بڑی مصیبت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم علماء کے پیچھے چلیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں, ایک کلپ سناتے ہیں, ان کو سنیے گا کہ علماء جو ہے ہمارے حقوق کی کیسے بات کریں اور کس انداز میں علماء نے علماء و ذاکرین کانفرنس میں بیان کیا. بس ایک کلپ سنتے ہیں, نتیجہ آپ خود نکال لیجئے گا. علماء کیا بیان کرتے ہیں ہمارے لیے, آپ ذرا سنیے گا. اور لاہور گرفتاری دینے کا اعلان کریں گے اور پھر پنجاب کی 1000 FIR ختم کروائیں گے. 4تھ شیڈول کے 100 سے زیادہ لوگوں کو نجات دلوائیں گے اور یکساں تعلیمی نصاب میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ منوائیں گے. اور چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ FIR کاٹنے کا اختیار بیچارے SHO سے واپس لے لیں. وہ علاقے میں رہنا چاہتا ہے, اس کے تعلقات ہیں, اس کے واسطے پڑتے ہیں, اس کے آپ سے بھی واسطے ہوتے ہیں اور اس کے دوسروں سے بھی ہوتے ہیں, تو وہ دباؤ میں آ کر FIR کاٹ دیتا ہے. FIR کاٹنے کا اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو اور اس ڈسٹرکٹ کے 5 مسالک کے علماء کی ایک کمیٹی ہو کہ جو اس شکایت پر پہلے غور کرے اور اگر FIR کاٹنی ہے تو پھر کاٹی جائے, ورنہ اس جوان کو جو سنی ہے حضرت ابو طالب کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے, حضرت نرجس خاتون کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے, امام زمانہ کی توہین کر کے وہ بھی پریشان ہے, اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس کا اسکول, اس کی نوکری, اس کے گھر بار سب پریشان ہیں. اسی طرح شیعہ جوان بھی پریشان ہے. تو یہ اختیار SHO سے لے لیا جائے اور یہ اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو. عزاداری ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں, مزید بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, اور علی ولی اللہ کی صدائیں پہلے سے زیادہ گونجیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مومنین, آپ نے سن لیا کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ نہ ہم عزاداری چھوڑیں گے, نہ ہم علی ولی اللہ چھوڑیں گے. کہ یہ ایسے لوگ مقصر ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کچھ یوٹیوب چینلز پہ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, کوئی ممبر پہ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں جو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان سے بائیکاٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو امام زمان سرکار کے ظہور کے لیے تیار کریں تاکہ ہم امام کے مجاہد بن سکیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حق پہچاننے کی, حق کو سمجھنے کی, حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.